الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعصى اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً، اے بنی اسرائیلو تم اس وقت کو یاد کرو جس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا. ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اور اس کے بعد تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. وانتم ظالمون، درآں حال کے تم ظلم کرنے والے تھے. حال تعلیلیہ ہوگا، یعنی بوجہ اس بات کے کہ تم ظلم کے خوگر تھے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے اس کے بعد تم سے یہ بات معاف فرما دی، تمہیں اس بات کی معافی عطا فرما دی. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ،
اور وہ وقت بھی یاد کرو جس وقت ہم نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب عنایت فرمائی اور حق و باطل کے درمیان تمیز کی صلاحیتیں عطا فرمائیں، یا ہم نے معجزات عطا فرمائے جو حق و باطل میں امتیاز قائم کرنے والے تھے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پہ آ جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، وہ وقت بھی یاد کرو جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے کیونکہ تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنایا ہے۔ بوجہ بچھڑے کو اپنا معبود بنانے کے تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ فتوبوا الی بارئکم، تم اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ میں توبہ کی حالت میں مڑو، یعنی اس کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ فاقتلوا انفسکم، یہ فصیحیہ ہے، صورتحال کو واضح کرتی ہے، اس کی وضاحت کرتی ہے۔ فاقتلوا انفسکم، تم اپنی جانوں کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بات تمہارے خالق کی بارگاہ میں تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ فتاب علیکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ انہ هو التواب الرحیم، یہ جملہ مستانفہ ہے، جملہ مستانفہ سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں انہیں معاف کر دیا جبکہ ایسا سنگین کام انہوں نے کیا تھا، کہ اس لیے کہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور یاد کرو وہ وقت جس وقت تم نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کہی کہ ہم تمہیں نہیں مانیں گے جب تک کہ پروردگار عالم کو ہم کھل مکھلا اعلانیہ طور پر دیکھ نہ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، یعنی تم کڑک کی ایک زد میں آ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کڑک کا تھپیڑا تم پر بھیجا جس کی زد میں تم آئے۔ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، حال آنکھیں اس بات کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں کھڑا کیا، انہیں دوبارہ زندگی مرحمت فرمائی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کے سائبان تن دیے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من و سلوہ نازل فرمایا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، جو پاکیزہ چیزیں تمہیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، وہ وقت بھی یاد کرو جس وقت ہم نے کہا کہ اس شہر میں، اس بستی میں، اس ٹاؤن میں تم داخل ہو جاؤ اور اس سے جہاں چاہو کھل مکھلا کھاؤ بغیر کسی پابندی کے۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اس سے جہاں چاہو تم کھاؤ بغیر کسی روک ٹوک اور کسی لیمیٹیشن کے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے سجدے کی حالت میں داخل ہو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور یہ کہو کہ ہم اپنے پروردگار سے صرف معافی چاہتے ہیں، ہمارا سوال صرف معافی کا ہے، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو ہم زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ ان آیات طیبات کا تحت اللفظ میں بامحاورہ ترجمہ کہ ہے، جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے یہ حصہ عبارت قرآن کا پڑھا ہے، اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جو میری حقیقت سمجھ میں آ سکا ہے۔ اس جگہ پروردگار عالم نے ایک نئے واقعے کی تصویر کھینچی ہے، اور وہ یوں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرو جس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے
40 راتوں کا وعدہ لیا۔ یہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جس طرح یہ قوم صحرائے سینا میں پہنچی تو 6 لاکھ کی تعداد میں اسلامی تحقیقات کے مطابق یہ اجتماع تھا، اور 12 میل تک یہ ان کا اجتماع پھیلا ہوا تھا۔ تو ان کی رہنمائی کے لیے کتاب چاہیے تھی، یا یہ کہ جس وقت فرعون ڈوب گیا، اس کی جماعت ڈوب گئی، انہوں نے جا کر کے مصر پہ قبضہ کر لیا۔ ان دونوں میں سے کوئی سی بھی صورت ہو، مگر دونوں صورتوں میں ملک چلانے کے لیے، سوسائٹی کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک ایسا ضابطہ حیات چاہیے تھا جو ان کے نظام اعتقادیات کو بھی درست کرے اور روزانہ کے معمولات پہ بھی کنٹرول کرے، ان کو تہذیب و تمدن بھی سکھائے، ان کو اخلاق و عادات کی تمیز بھی عطا کرے۔ تو ایسا کام کرنے کے لیے ایک جامع قسم کی کتاب چاہیے تھی۔ اس لیے پروردگار عالم نے فرمایا، جہاں میں نے تم پر یہ انعام کیا کہ فرعون جیسے طاغوت سے تمہیں نجات عطا فرمائی، اور صدیوں کا توقع غلامی جو تمہیں ذلیل و خوار کر رہا تھا اس سے تمہیں نجات عطا فرمائی، اور گزری ہوئی رات کو صبح تک تم غلام چلے آ رہے تھے، اور آنے والی صبح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تاج سروری عطا فرما دیا، نظام مملکت تمہارے حوالے کر دیا، اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسی ممتاز، جامع، ظاہری و باطنی علوم کی مہارت رکھنے والی شخصیت تمہاری قیادت کے لیے معمور کر دی۔ یہ بھی ہمارا ایک احسان تھا۔ احسان جتانے کا یہ مقصد جو پیچھے سے باب چلا آ رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے سابقین کو بھی پیدا کیا ہے۔ یعنی پیدا کرنا اور پالنا یہ ایک وجہ استحقاق ہے عبادت کے لیے۔ ہم عبادت کے حقدار ہیں کہ پیدا کرنے میں ہم تنہا تھے، پالنے میں ہم تنہا تھے، رہائشی اور معاشی سہولتیں عطا کرنے میں ہم تنہا تھے، اور زمین میں جو کچھ ہم نے بنایا تھا، هو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، آسمان کو شامیانہ بنایا تھا، زمین کو تمہارا فرش بنایا تھا، اور تمہاری سہولتوں کے لیے تمام اشیاء پیدا کی تھیں۔ انہی باتوں میں سے بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اب میری موجودگی میں بچڑا کس طرح استحقاق عبادت حاصل کر سکتا ہے، جبکہ غلامی سے آزادی عطا فرمانے والا میں ہوں، اور تمہیں تمہارا کھویا ہوا تاج سروری دوبارہ بحال فرمانے والا میں ہوں، اور تمہیں رہائشی اور معاشی سہولتیں عطا کرنے والا میں ہوں، اور تمہارے روح کی پرورش کے لیے اور صحیح ہدایت کے لیے ایک جامع ضابطہ حیات عطا فرمانے والا میں ہوں۔ مگر ان سب کچھ کے بعد تم نے جو کچھ کر دکھایا وہ انتہائی بھیانک ہے اور انتہائی بدبودار ہے، کہ تم نے اس خدا کو چھوڑا جس نے صدیوں کے توقع غلامی کو توڑا، اور موسیٰ علیہ السلام جیسی ایک مکمل نہیں اکمل شخصیت کو تمہاری رہنمائی پر معمور فرمایا، اور ایک آسمانی کتاب تمہاری ہدایت اور تمہاری تربیت کے لیے آسمانوں سے نازل کی۔ ان تمام حقائق کے بعد صرف مجھے ہی پوجا جانا چاہیے تھا، لیکن تم نے اس کے مقابلے میں بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، وہ وقت یاد کرو جس وقت موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ اب 40 کا وعدہ لینے کی کیا مصلحت ہے؟ گئے ہیں کتاب لینے کے لیے۔ پروردگار عالم نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ موسیٰ آپ کوہ طور کی چوٹی پہ آ جائیں، جس کا نام مقام میقات ہے۔ وہ آج بھی اس کا وجود طور کی چوٹی پر ملتا ہے، مصر جانے والے سیاحوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو آؤ آ کر کے کتاب لے جاؤ، لیکن کتاب لینے اور دینے کا معاملہ تو ایک لمحے بھر کا ہے۔ کتاب دینے والا کتاب دے دے اور لینے والا کتاب لے لے، اس میں 40 راتوں کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جس وقت بھی کسی رسول کو کتاب دی جاتی رہی، اس کو پروردگار عالم پہلے روزے رکھنے کا حکم دیتے رہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جذب و انجذاب کے لیے، افادہ اور استفادہ کے لیے،
فیض پہنچانے اور فیض حاصل کرنے کے لیے مناسبت چاہیے ہوتی ہے۔ خدا خدا ہے، مخلوق مخلوق ہے، بندہ بندہ ہے۔ مقام بندگی کو مقام خدا بندگی سے کوئی مناسبت نہیں۔ مناسبت پیدا کرنے کے لیے یہ طریقہ کار تعلیم فرمایا کہ چونکہ میں جوڑے کی زندگی سے مکمل طور پر پاک ہوں، تو تم کچھ دیر کے لیے روزے کی پابندی کی وجہ سے جوڑے کے تعلق سے باز آ جاؤ، تاکہ تم متصف بصفات اللہ اور متخلق باخلاق اللہ ہو جاؤ۔ اور میں کھانے پینے سے ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر پاک ہوں، تو تم ہمیشہ کے لیے اگر پاک نہیں رہ سکتے تو روزے کی نیت کر کے کچھ دیر کھانے پینے سے باز رہو، تاکہ تمہارا ظرف اس قابل ہو جائے کہ تم کلام الہی کو سمو سکو، کیونکہ کلام الہی اوصاف باری تعالیٰ میں سے ہے۔ خواہ تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، قرآن ہو، سب کلام الہی ہے۔ تو کلام الہی ہو کر یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اللہ کریم کی ذات پاک ازلی ابدی لم یزلی ہے اور قدیم ہے۔ اس کی صفات کو اپنے اندر انعکاس کے طور پر سمونے کے لیے تو پھر یہ جو ظرف انسانیت ہے یہ تو ناکافی ہے۔ اس لیے روزہ رکھو، تاکہ کھانے پینے کی پابندی کی وجہ سے، جوڑے کی زندگی سے پرہیز کرنے کی وجہ سے، سوسائٹی میں اختلاط کے سے باز رہنے کی وجہ سے تم خدا کے زیادہ قریب ہو آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے کلام جو کہ اس کا صفت ہے اس کے متحمل ہو سکو۔ اب جس وقت یہ بات موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بارے میں سمجھ میں آئی ہے، اس وقت نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم سنجیدگی سے غور کریں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ دوسرے سال ہجرت میں مدینہ طیبہ میں آ کر ماہ رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے کتاب شروع کرنے کے لیے، قرآن کے دیے جانے کے لیے روزے کی پابندی کیوں نہ ہوئی؟ اہل علم کے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد جو استعداد اور قابلیت ظرف انسانیت میں پیدا ہوتی ہے، محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کے بغیر ہی اپنی اس استعداد میں اس درجہ کمال پر تھے کہ روزہ رکھنے کے بعد جو استعداد پیدا ہو سکتی ہے وہ بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کی اس فطری استعداد کے مقابلے میں کم ہے۔ لہذا سرکار کے لیے شرط نہ ہوئی کہ پہلے روزہ رکھو بعد میں کتاب لو، کہ اے محبوب کبریا تیرا ظرف محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام ایسا مستعد ہے کہ روزے کے بغیر ہی وہ کلام الہی کو سمجھ سکنے کی پوزیشن میں ہے۔ حالانکہ باقی آسمانی کتابوں کے مقابلے میں اس کتاب کی حیثیت قطعاً مختلف ہے۔ وہ اس طرح کے باقی کتابیں پہاڑوں پہ نازل ہوئیں، جیسا موسیٰ علیہ السلام کو کہا 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر آؤ، پہاڑ پر آ کے کتاب لے جاؤ، اور پہاڑ پر نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر اس کتاب کو، قرآن مجید کو، اگر ہم پہاڑوں کی چوٹیوں پر نازل کرتے تو یہ قرآن مجید ان کے دھوئیں اڑا کر کے رکھ دیتا۔ خوف الہی کی وجہ سے ان کے پرخچے اڑ جاتے، ذرہ ذرہ ہو کر کے فضاؤں میں خوف الہی کی وجہ سے بکھر جاتے۔ یہ مولا کریم تیری بارگاہ میں انتہائی ادب سے عرض ہے، اگر یہ کتاب اتنی وزنی ہے اور اتنی زوردار ہے اور اتنی جگر آزما ہے تو پروردگار عالم یہ تو نے نازل کہاں فرمائی ہے؟ کہا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ قرآن کہتا ہے اے محبوب کبریا یہ کتاب حضرت جبریل امی نے تیرے قلب اطہر پر نازل فرمائی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں اور پہاڑوں کی وسعتوں میں اور پہاڑوں کے حجم میں اتنی قوت نہیں ہے جتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں ہے۔ قلب انسانی کو یوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزت و عظمت عطا فرمائی ہے، مگر سرکار دو عالم السلام کا قلب اطہر اس کی حیثیت تو ساری کائنات میں بسنے والی انسانیت کے قلوب سے کہیں زیادہ ہے۔ تمام صوفیہ
मुराकबे करते वक्त कल्बे मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को अपना मतमए नज़र करार देते हैं और आंखें बंद करके फैज़ की आमद को अर्श इलाही से सरकार के क़ल्ब पर तस्लीम करते हैं। उसके बाद अपने सिलसिले मशाइख के ज़रिए से अपने क़ल्ब पर उसकी आमद तस्लीम करते हैं। सरकार के क़ल्ब पर क्यों नाजिल किया? कहा दरअसल अगर बराह रास्त इसको कायनात में छोड़ देते, दे देते ज़मीन की दुनिया में, तो फिर ज़मीन का कोई ज़ीरू किस तरह ज़िंदा रह सकता। इसलिए हमने महबूबी किबरिया अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अथर को ट्रांसमीटर के तौर पर इस्तेमाल किया कि सरकार दो आलम सलाम का क़ल्ब अथर हर एक की इस्तेदाद के मुताबिक कायनात में तक़सीम फैज़ान फरमाए। जिसकी जितनी काबिलियत है उतना उतना फैज़ान सरकार के क़ल्ब अथर से उसको पहुँचता चला जाए। सूफिया का मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा यह है, कोई भी फैज़ान इलाही जो सूफिया और औलिया अल्लाह के क़ुलूब और उनके लताइफ़ खमसा या लताइफ़ अशरा तक पहुँचा है, वो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के लताइफ़ के ज़रिए से ही पहुँचा है। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अगर सरकार को बीच में से निकाल के कोई फैज़ लिया जाता तो जिस तरह कुरान मजीद कहता है फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कम व खर्र मूसा साइक़ा, कि जिस वक्त एक तजल्ली तूर पर पड़ी तो तूर की धज्जियाँ बखेर के रख दी और पानी के चश्मे उबलने लगे और उनको ऐसा गीलान पैदा हुआ कि अगर उन पर हांडी रख दी जाए और उन हांडी में डाल दिया तो हांडी पक जाए, और दरख्तों को आग लगी, पत्थरों को आग लगी। लेकिन कुर्बान जाए नबी की ज़ात पाक के कि नबी की ज़ात पाक को तो आग न लगी, बाकी सारे जल गए। इसका मकसद ये है कि नबी की हैसियत दो तरह से है, एक उसकी बशरियत की और एक नूरानियत की। जो बेहोश हुए वो वजह बशरियत के हुए और जो जल न सके वो वजह नूरानियत के। इससे पता चला नूर की दुनिया वाले जो हैं वो भी इस बात को समझे कि नबी की हैसियत मुख्तलिफ होती है, और बशरियत की दुनिया वाले भी समझें कि उसकी हैसियत मुख्तलिफ होती है। इस जगह मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ात व बरक़ात को परवरदिगार आलम ने 40 दिन के लिए बुलाकर उनका ज़र्फ़ तैयार किया। सरकार का ज़र्फ़ पहले से तैयार था, इसलिए सरकार को कुरान मजीद हासिल करने के लिए रोज़े का हुक्म नहीं दिया गया। और हज़रत महबूबी किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ तो गार हिरा में कई ज़माना तक सरकार लगातार जाते रहे कि हर रस्म आशिकी में अलग सबसे बैठना, तन्हाई भी एक दौलत है। तन्हा बैठ के सूफिया औलिया अल्लाह आलुल्लाह मुराकबे करते रहे, ज़िक्र इलाही करते रहे। अब इस जगह हमारे सूफिया ने हजूर अलैहिस्सलाम से एक हदीस नकल की है जिसका ज़िक्र इमाम अबुल क़ासिम कुशैरी ने अपने रिसाला कुशैरिया में भी किया है। रिसाला कुशैरिया तसव्वुफ़ की वो किताब है जिसको सरकार बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बतौर तसव्वुफ़ की एक रानुमा किताब के इस्तेमाल फरमाया है, और आज तक सूफिया उसको फॉलो करते हैं और उसकी पैरवी करते हैं। और औलिया अल्लाह अपने जुमला हल्का हाय इरादत में तालीम व तरबियत के लिए बतौर एक गाइड के उस किताब को इस्तेमाल करते हैं। उस किताब के अंदर भी यह हदीस मौजूद है। और एक किताब है इमदादुस्सुलूक। इमदादुस्सुलूक में हाजी इमदादुल्लाह साहब बोलते जाते हैं और मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोई उसको लिखते जाते हैं। उसके अंदर भी यह हदीस बयान की है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस हदीस के रावी हैं कि जो आदमी 40 दिन की आमादगी के साथ रोज़े भी रखे और ज़िक्र इलाही भी करे और तन्हाई को भी अपनाए, 40 दिन के बाद अनवार व तजल्लियात इलाहिया उसके ज़ुबान पर भी वर्क करेंगे, उसके चेहरे पर भी वर्क करेंगे। ये उस हदीस का हासिल है। मुमकिन है लफ्ज़ी तर्जमा इससे मुख्तलिफ हो, मगर उसका हासिल यही है। आज तक जो सूफिया चिल्ले काटते चले आए हैं उसकी असल ये आयत बनती है, व इज़ वाअदना मूसा 40 लैला। आज भी अगर कोई बुढ़े से लेकर के किसी नौजवान तक इस इरादे से 40 दिन की तन्हाई इख्तियार कर ले और ज़िक्र इलाही की पाबंदी करे और रोज़ा रखे, तो रब की बारगाह से उम्मीद करता हूँ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیائے دل کے حالات جو ہیں مکمل طور پر بدل جائیں گے، بدل دے گا پروردگار، اور امید کرتا ہوں کہ اس کی زندگی میں ایک خوبصورت انقلاب آئے گا۔ اس آیت سے موسیٰ علیہ السلام کی وہ 40 دن کی کارکردگی کا بھی جائزہ ہوتا ہے، سرکار نے جو اپنی امت کو تعلیم فرمائی اس کا بھی جائزہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اس کام کے لیے گئے اور تم نے اس کی غیر حاضری میں کیا کیا؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اس بچھڑے کو معبود بنانے کی تفصیلات یہ ہیں کہ جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو بعد میں آپ کی جماعت میں ایک منافق تھا جس کا نام تھا سامری۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسا جوان، فَفَقَذَهُ موسیٰ فَقَذَا عَلَيْهِ، جو ایک گھوسا مار کے بندے کو مٹی کا ڈھیر کر دے، اور اگر فَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالے تو شمس و قمر سے اس کی روشنی بڑھ جائے، اور جو اپنی ایک لاٹھی زمین پر ٹیکنا چاہے تو کئی 100 گز کی پستی پر بھی وہ چلی جائے، اور کئی 100 گز کی بلندی پر بھی چلی جائے، اور اس سے بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑیں، اور جو اژدہے ان کے مقابلے کے لیے لائے گئے تھے ان کو ایک آن کی آن میں ہڑپ بھی کر جائے۔ یعنی اتنی خوبیوں کا مالک ایک عصا، اس عصا کی بڑی پرانی تاریخ چلی آ رہی ہے۔ آدم علیہ السلام جس وقت جنت سے باہر تشریف لائے تھے تو آس ایک لکڑی کا نام ہے، اس کا بنا ہوا یہ ایک عصا تھا جو آپ کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کرتے کراتے یکے بعد دیگرے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے پاس رہا، اور بعد میں آخر کار حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا، جس وقت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ان کے داماد بنے، اور آپ مصر کی طرف جانے کی آمادگی ظاہر فرمائی تو وہ لاٹھی ان کو عطا فرمائی گئی۔ یہ وہ لاٹھی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء، اولیاء اور اہل اللہ کے تبرکات ایک نتیجہ لانے والی شے ہے، ان کی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کو یہ سمجھنا کہ یہ تبرکات بیکار ہوتے ہیں، میں نے نبیوں کا نام تو لیا لیکن اتفاق سے میری زبان سے اولیاء اللہ کا نام بھی نکل گیا۔ یاد رکھو حضرت امام عبد الوہاب شورانی نے الیواقیت والجواہر فی عقائد الاکابر کے اندر لکھا ہے، کل ما یمکن للنبی معجزۃ یمکن لولیہ کرامۃ، جو چیز کسی نبی کے لیے معجزہ بن سکتی ہو، اس کا معجزہ بننا ممکن ہو، وہ بطور کرامت کے کسی ولی سے ظہور میں آ سکتی ہے۔ اس لیے جتنے بھی معجزات پائے گئے ہیں ان کا ولیوں کے اندر بطور کرامت کے پایا جانا ممکنات میں سے ہے، خواہ وہ بالفعل ہو یا بالقوت ہو، دونوں صورتوں میں اس کا امکان تسلیم ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو کام پوری پوری قوموں سے مل کے نہ ہو سکا، وہ اللہ کے پیارے بندوں کی ان یادگاروں سے بن سکتا ہے جو بطور تبرک کے قوم میں چھوڑی گئی ہیں۔ جیسا نبی پاک علیہ السلام کے کرتا مبارک کے بارے میں ہے، ہماری کتب کے اندر وہ حدیث آتی ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ کرتا سرکار دو عالم السلام پہنا کرتے تھے۔ جب سرکار کا وصال ہوا تو حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ جب ان کا وصال ہوا تو بینے لے لیا ہے، تو اس کا کام کیا ہے، نستغسلھا للمرضی، ضرورت کے مطابق اس کو دھو کے مریضوں کو پلاتے، مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ سرکار کسی گھر میں تشریف لے گئے، پانی مانگا تو گھر کی مالکہ نے جو صحابیہ تھیں عرض کیا، یا رسول اللہ میں ابھی برتن لا کے مشکیزے سے پانی ڈال کے آپ کو پیش کرتی ہوں، لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کے برتن لانے کا انتظار نہ فرمایا، اٹھ کے مشکیزہ سامنے پڑا ہوا تھا اس پہ منہ لگا کے سرکار نے پانی پی لیا۔ وہ صحابیہ کہتی ہیں جب میں آئی تو مجھے اپنی تاخیر پر ندامت تو ضرور ہوئی، لیکن مجھے یہ خیال آ گیا کہ یہ مشکیزے کا منہ کاٹ کے اگر میں اپنے گھر میں رکھ لوں تو مریضوں کو دھو کر کے پلایا کروں تو اللہ کریم ان کو صحت عطا فرمایا کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے اسی ارادے سے
مشکیزے کا منہ کاٹ لیا اور کاٹ کے بعد میں مریضوں کو دھوکے پلاتی رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کے اس تبرک کے صدقے میں لوگوں کو شفا عطا فرماتا رہا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات کی وہ لاٹھی بھی آپ کے پاس تھی، جن کے ایسے ایسے معجزات دیکھے، ان لوگوں نے پھر کیوں بچڑے کو خدا بنا لیا؟ کہا ان کے سلسلے، ان کے ساتھ ایک منافق آیا ہوا تھا جس کا نام سامری تھا۔ اب یہ دیکھنے والی بات ہے، جس آدمی، جس رسول اور جس نبی کی جلالت کا یہ عالم ہے کہ مشرق و مغرب اس سے کانپتے ہیں، جس نے کہ فرعون جیسے طاغوتی مزاج، سامراجی مزاج حکمران کو آن کی آن میں ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، اس کے ساتھ چلنے والا بھی اس کو پورے یقین سے نبی نہ مانے، کتنا تاریخ کا المیہ ہے۔ اگر ایسے ایسے نبیوں کے زمانے میں، رسولوں کے زمانے میں منافقین موجود رہے ہیں، تو دور حاضر میں منافقین کے پائے جانے میں تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں منافق کی پہچان کرنے میں بڑی دقت تھی۔ ہمارے مذہب میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بھی روایت کرتے ہیں، اور ایک مقام پر حضرت ابو سعید خدری بھی روایت کرتے ہیں، کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، کہ ہم جب منافق نہیں پہچانا جاتا تھا، داڑھی منافق کی بڑی تسلی بخش ہوتی تھی، اور پگڑی وگڑی بھی کھڑی کھڑی پگڑیاں رکھتے تھے، اور ٹخنے بھی بڑے ننگے رکھتے تھے، اپنی بزرگی کے بھی مدعی تھے، لیکن بغض آل بیت کے مریض تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں منافق نہیں پہچانے جاتے تھے، پہلی صفوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، جماعت کی پابندی کرتے، اذانیں کہتے، اقامتیں کہتے، مدینہ طیبہ میں رہتے، سرکار کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہوئے۔ یار اتنا قرب رسول، پھر وہ منافق کا درد ان کے سینوں میں جو بغض حیدر کرار تھا وہ نہیں جا سکا تھا۔ کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، ہم علی مرتضیٰ کا نام لیتے تو وہ چیم جبیں ہو جاتے، ان کے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی۔ آج کے حالات میں بھی دیکھیں، ان کے علم میں کوئی کمی نہیں تھی، ان کے عبادات اور ریاضات میں کوئی کمی نہیں تھی، ان کے اعمال دیکھنے میں بڑے تسلی بخش تھے، لیکن بغض حیدر کرار سے وہ پاک نہیں ہو سکے، اس لیے سب کاتا کوتا کپاس ہو گیا۔ آج کے دور میں بھی داڑھیوں کے سہارے، پگڑیوں کے سہارے، پیریوں کے سہارے لوگ بغض آل بیت کو سینے میں رکھ کے آگے بڑھنے کی ٹرائی کرتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، جن کی خاک راہ ہمارے لیے تاج سروری ہے، جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے لیے جانیں خرچ کی ہیں، مال خرچ کیے ہیں، وہ میرے بھی سرتاج ہیں، پوری امت کے بھی سرتاج ہیں، ان کی ذات کا سہارا لیتے ہیں۔ اصل میں وہ ان کے مدح خان نہیں ہیں، اصل میں بغض حیدر کرار کو چھپانے کے لیے یہ عمل کرتے ہیں۔ یہ بات پہلی بات نہیں ہے، خارجیوں کا جب دور تھا تو وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جمہور اہل سنت کے عقیدے کے مطابق پوری امت مسلمہ کے سردار ہیں، اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جمہور اہل سنت کے عقیدے کے مطابق پورے عالم اسلام کے سردار ہیں، پوری امت مسلمہ کے سرتاج ہیں۔ ان کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ مقالات الاسلامیین کے اندر امام ابو الحسن اشعری نے نقل کیا ہے کہ وہ شیخین کریمین کی اتنی عزت کرتے تھے کہ ایک نبی نہیں کہتے تھے، باقی کسر نہیں چھوڑتے تھے، لیکن اس کی تحقیق کرنے پر یہ پتہ چلا کہ وہ دراصل شیخین کے بارے میں مخلص نہیں تھے، اصل میں بغض حیدر کرار کو چھپانے کے لیے ان کی تعریف کرتے تھے۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، جن کو رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کرے تمام عالم اسلام کوئی بھی آدمی اگر ان کے بارے میں کوئی بغض کی رائے رکھتا ہے تو خدا اس برائی سے اس کو نجات عطا فرمائے۔ صحابہ کی محبت اور تعظیم کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کی محبت خود حضور کی محبت ہے، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے پیار کرتا ہے وہ میرے پیار کی وجہ سے پیار کرتا ہے، جو ان کو برا سمجھتا ہے مجھے برا سمجھنے کی وجہ سے انہیں برا سمجھتا ہے۔
جن کی محبت اور بغض نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور بغض ہے، ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے دل کی گہرائی سے ان کی تعظیم کرے، ان سے محبت کرے، مگر جن کی محبت قرآن نے واجب کی ہے وہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن کہتا ہے کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، اگر نبوت کا اجر تم مجھے دینا چاہتے ہو تو قرآن نے خود خالق ارض و سما نے مجھے کہا تو ان سے کہہ کہ میری نبوت کا اجر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، محبت آل بیت مانگتا ہوں۔ اس کے ترجمہ اور تفسیر میں ہزاروں طرح کی سمگلنگ کی گئی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کو اس سلسلے میں اس کے ترجمے اور تفسیر کا گواہ لاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے خاندان نبوت کے لوگوں، اے آل بیت ولادت، تمہاری اس سے بڑھ کر اور کیا عظمت ہو سکتی ہے کہ تمہاری محبت قرآن مجید نے واجب کی ہے، یعنی تمہاری محبت کا جو منکر ہے زمرہ اسلام میں اس کا داخلہ انتہائی ناممکن ہے، جیسا کہ حدیث میں کہا لا یحب آل بیتی الا المؤمن ولا یبغضهم الا منافق، میری آل بیت سے پیار وہی کرے گا کہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے اور وہ مومن ہے، اور میری آل بیت سے بغض صحیح وہی رکھے گا کہ جو منافق ہے۔ آج کی سوسائٹی اپنے اپنے دلوں کو اچھی طرح ٹٹولو، اگر کسی بھی فرزند خاتون جنت کے ساتھ تمہارا دلی بغض ہے تو اس کو ریوائز کرو، توبہ کرو اس سے۔ من ابغض احدا من آل بیتی فقد حرم شفاعتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار نے فرمایا کہ جو آدمی میرے کسی بھی فرزند آل بیت سے بغض رکھے گا قیامت کے میدان میں میری شفاعت سے وہ محروم ہوگا۔ سرکار دو علیہ السلام کی شفاعت کی تو حاجت انبیاء و مرسلین کو بھی ہے، تو پھر اور کوئی کون ہوتا ہے جو قیامت میں سرکار کے شفاعت کے بغیر بخشا جائے۔ عرض کر رہا تھا کہ منافقین کی دنیا جو ہے وہ انبیاء و مرسلین کے زمانے میں بھی آباد رہی ہے، جس کو خدا توفیق عطا فرماتا رہا ہے وہ سچے دل سے پیار کرتا رہا ہے۔ سامری اس قوم کا ایک منافق تھا، اس نے کہا کہ لاؤ وہ سونا چاندی اور میں تمہیں اس وقت میں ایک چیز بنا کے دیتا ہوں جو تمہارے پوجے جانے کے لائق ہے، کیونکہ اصل میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو گئے تھے وہ 30 دن کے لیے گئے تھے، تو آپ نے مسواک کر دیا تھا، تو مسواک کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا 10 روزے اور رکھو۔ ان 10 روزوں کی زیادتی کی وجہ سے اس نے قوم کے اندر یہ غلط فہمی پیدا کی کہ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے ہیں، وہ واپس نہیں آئے، ان کے بھول جانے کی وجہ سے ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنے خدا کو پوجیں۔ چنانچہ وہ سونا لایا گیا جو اگلے دن قوم سے انہوں نے فرعونیوں سے ادھارا لیا تھا، عارضی طور پر مانگ کے لائے تھے، اور اس کو اکٹھا کر کے اس نے ڈھال کے ایک سانچے میں ڈھال کر ایک بچڑا بنایا، اور جس وقت وہ سمندر سے گزر رہے تھے اس وقت اس نے یہ بات دیکھی تھی کہ جبریل امی کی گھوڑی تھی جو اصل میں فرعون کے گھوڑے کو سمندر میں ڈالنے کے لیے لائی گئی تھی، تو وہ جس جگہ قدم رکھتی تھی اس جگہ سبزہ اگاتا تھا۔ اس کو یہی کئی سابقہ کتابوں کے مطالعے سے یا انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی تعلیمات سے یہ بات معلوم ہو چکی ہوئی تھی کہ جس جگہ آسمانی فرشتے قدم رکھیں وہاں سبزہ اگاتا ہے، اس میں تازہ زندگی آ جاتی ہے۔ وہاں سے اس نے مٹی اٹھائی اور اس بچڑے کے منہ میں رکھی، جو قرآن مجید نے کہا جسد اللہ خوار، ایک وہ ڈھانچہ تھا جس کے اندر دھڑوکنے کی قوت پیدا ہو گئی، اس نے دھڑوکنا شروع کر دیا۔ گائے کے رانپنے بولنے کو رانپنا کہتے ہیں، بیل کے بولنے کو دھڑوکنا کہتے ہیں، اسے دھڑوکنا شروع کر دیا۔ ہمارے ریکارڈ کے مطابق تو اس کا بنانے والا سامری ہے، لیکن اگر آپ تورات میں ایکسوڈس کو آپ نکال کے دیکھیں، چیپٹر نمبر 32 کو نکالیں، تو وہاں انہوں نے یہود نے یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بچڑا سامری نے نہیں بنایا تھا بلکہ ہارون علیہ السلام نے خود بنایا تھا۔ اندازہ کیجئے اسلام کے مذہب کی سالمیت اور خوبی، ہر نبی اور ہر رسول کی پوری طرح سے عزت کرتے ہیں، اور انبیاء و مرسلین علیہ السلام کا جو منصب ہے اس کو مجروح کرنے کی جسارت نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں کسی بھی نبی اور کسی بھی رسول کے بارے میں شرک کا کوئی جملہ آپ کو پورے اسلام میں کبھی نہیں مل سکتا، یہ اسلامی عقائد کے قطعاً خلاف ہے۔
انبیاء و مرسلین اگر شرک کرے تو پھر توحید کہاں رہے گی؟ مگر تورات کے اندر یہ ایکسوڈس جو ہے اس کتاب کے اندر چیپٹر نمبر 32 میں نے اپنی آنکھوں سے مطالعہ کیا ہے، وہاں جناب ہارون علیہ السلام کو کہا گیا کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے سونا اکٹھا کر کے، انہوں نے سونا ڈھال کے بچڑا بنایا اور اس کو پوجا جانے لگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ آگے قوم بچڑا پوج رہی ہے۔ اب سوال پیدا ہوا ہے بچڑا پوجنے کی حاجت کیا تھی؟ یہ واو حالیہ ہے، حال تعلیلیہ ہے۔ کہا وہ ظلم پیشہ لوگ تھے، اپنی فطرت کے تقاضوں کے ہاتھوں وہ مجبور تھے ہر برا کام کرنا، ہر نافرمانی کرنا، ہر حرام کام کرنا۔ اس کے ایسے خوگر ہو گئے تھے کہ ہر بدی ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ اس لیے ایک پیغمبر گیا ہوا ہے کتاب لینے، دوسرا پیغمبر موجود ہے، ان دونوں کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے انہوں نے ایک اور خدا کی ضرورت محسوس کی، اور اس کام کو کر ڈالنے والا آدمی ہمارے اسلامی ریکارڈ کے مطابق وہ سامری تھا۔ قرآن مجید نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ تم نے ایسی ایسی ناجوازیاں کی کہ تمہارے سامنے ید بیضا موجود ہے، عصائے موسوی موجود ہے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں۔ ان سب کچھ کے باوجود چہ دلاورست دزدے کے بکف چراغ دارد، اتنی جرت رندانہ کہ تم نے ان دو قیادتوں کی موجودگی میں ایک جھوٹا خدا خود بنا کے اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تم ظلم پیشہ تھے، اتنی برائیوں کے باوجود ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تمہیں معاف کیا۔ اتنی بدیاں کر چکنے والی قوم کے بارے میں معافی کا کوئی سینس نہیں بنتا کہ ایسے لوگوں کو معاف کیا جائے، مگر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ساتھ ہے، جناب ہارون علیہ السلام کا ساتھ ہے، دو پیغمبروں کی معیت حاصل ہے، تو پروردگار عالم نے چاہا اگرچہ یہ کتنے بھی گنہگار ہیں مگر ان کے ساتھ دو پیغمبروں کی سنگت ہے، اس لیے ہم انہیں معاف کرتے ہیں۔ اللہ کی فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم خدا تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ دوستو اس وقت ہم جس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری ڈیوٹی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کوئی بھی انعام ہوا اس کا شکریہ ادا کریں۔ ہم جس جگہ کے رہنے والے ہیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کیا آسانی سے مجھے سائیکل بھی میسر تھی، کسی ادنا ذلیل جانور کی سواری بھی مجھے میسر تھی؟ اب ہر آدمی کے مکان کے سامنے 3 کاریں کھڑی ہیں، اس کا شکریہ ادا کرو، حرام کاموں سے باز رہو، حلال کاموں کی پابندی کرو، نیکی کرو اور نیکی کا درس دو، گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، یہ شکریہ ہے۔ ناشکری کیا ہے؟ کسی چیز کو جو کسی مقصد کے لیے نہیں بنی اس مقصد کے لیے استعمال کرنا، اس کا نام ہے ناشکری۔ شکریہ کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے بنی ہے اس مقصد کے لیے استعمال کرو۔ امید کرتا ہوں کہ جہاں تک یہ میری آواز جا رہی ہے مختلف ملکوں کے لوگ میری یہ بات سن رہے ہیں، اس بات کا دھیان کریں گے۔ صحت اللہ نے دی ہے، اس کا صحیح استعمال کرو، یہ اس کا شکریہ ہے۔ حسن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس کا شکریہ ادا کرو۔ جس جگہ حسن کا استعمال صحیح اور جائز ہے اس جگہ کرو، حرام کاموں کے لیے مت کرو۔ اپنی جوڑے کی زندگی کو زیادہ خوش آئند، زیادہ دل ربا بنانے کے لیے اپنے حسن کو جو آب و تاب دے سکتے ہو دو۔ مرد ہیں، عورتیں ہیں، جتنے بھی ہیں، یہ حسن کا ایک حلال موقع ہے نمائش کرنے کا، لیکن میک اپ کر کے بازاروں میں چلے جانا یہ خدا تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کھلا دیا ہے، آپ اس کو حلال مقاصد کے لیے استعمال کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کریں، ملک کے غریب لوگوں کی ناتوانی کا مداوع کریں۔ اس طریقے سے تمہارے مال کا شکریہ ادا ہوگا۔ اگر اپنے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کرو گے تو یہ نعمتیں چھن جائیں گی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کو شکریہ ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ یہ تھا آج کا پیغام۔ امید ہے کہ آپ اپنی روزانہ کی زندگی میں اس میرے پیغام کو شامل کر کے مجھ عاجز کے لیے بھی دعا کریں گے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تمام دوستوں سے توبہ کی درخواست ہے،
اپنے گزرے ہوئے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرو اور آئندہ کے لیے پورے عزم مصمم کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے کمر باندھ لو۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔